بھارت کی سرزمین ہے اجمیر شریف میں میرے خواجہ غریب نواز ابھی نئے نئے آئے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا اور میرے خواجہ غریب نواز عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ عصر سے لے کر مغرب تک روتے ہی رہتے تھے، گریہ بازاری کرتے ہی رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی آوازیں باہر جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک نوجوان اجمیر شریف سے باہر گیا ہوا تھا، وہ غیر مسلم تھا، ابھی اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا، غیر مسلم تھا، وہ باہر گیا ہوا تھا۔ لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد میں جب اجمیر شریف واپس آیا تو وہ آیا اور وہ ٹہلنے کے لیے اس راستے سے گزرا جہاں پر میرے خواجہ غریب نواز کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی اتنا رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نوجوان نے جب دیکھا تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی ماں سے جا کر کے پوچھتا ہے، اے ماں ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ مسلمانوں کا بابا، مسلمانوں کا گرو وہ کیوں روتا ہے؟ وہ میں جب جاتا ہوں ٹہلنے کے لیے روزانہ وہ مجھے روتا ہوا ہی ملتا ہے، وہ عصر سے لے کر کے مغرب تک روتا ہی رہتا ہے، وہ جس وقت میں جاتا ہوں وہ روتا ہی ملتا ہے، وہ کیوں روتا ہے ماں؟ تو ماں نے کہا جب تو ہی جا کر کے پوچھ لے مسلمانوں کا بابا اتنا روتا کیوں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ نوجوان آتا ہے میرے خواجہ غریب نواز کے پاس، آ کر کے کہتا ہے، اے مسلمانوں کے بابا ذرا یہ تو بتاؤ تم اتنا کیوں روتے ہو، اس وقت میں کیوں روتے ہو؟ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، کیا تو واقعی جاننا چاہتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں؟ کہا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں کے بابا مجھے بتاؤ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے ایک مدت ایک عرصہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارا ہے، میں ایک مدت ایک عرصہ میں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارا ہے، مجھے اپنے مرشد کی یاد تڑپاتی ہے، مجھے ان کی یاد تڑپاتی ہے۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تھا تو نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ کوئی جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے جب روتا ہے، جب کسی کو کوئی درد ہوتا ہے جب روتا ہے، یہ محبت میں رونا کیسا ہے؟ یہ محبت میں بھی کیا رونا آتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا کہا تھا نوجوان نے، میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا ہاں محبت میں بھی رونا آتا ہے، محبت بھی رلاتی ہے۔ تو نوجوان نے کہا تب تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا تو بھی رونا چاہتا ہے، محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے؟ تو سن میری دو شرطیں ہیں، تو پہلے مسلمان ہو جا پھر میرا مرید بن جا، پہلے مسلمان ہو جا پھر میرا مرید بن جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا ارشاد فرمایا میرے خواجہ غریب نواز نے، اب وہ مسلمان ہو گیا، میرے خواجہ غریب نواز کا مرید بن گیا۔ تو اب خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہی اس کا کھانا پینا ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت میں بھی خواجہ غریب نواز کے ساتھ، کھانے کے وقت میں بھی خواجہ غریب نواز کے ساتھ، فجر کے وقت میں بھی خواجہ غریب نواز کے ساتھ، یعنی کہ اس کا پورا دن اور پوری رات خواجہ غریب نواز کے ساتھ گزرنے لگی۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو وہ نوجوان جب ایک عرصہ میرے خواجہ غریب نواز کے پاس گزار لیتا ہے، میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، اب تو گھر جا سکتا ہے، 3 دن تو اپنے گھر جا سکتا ہے، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، 3 دن ہی کی تو بات ہے، کوئی بات نہیں، میں 3 دن گھر گزار لوں گا۔ لیکن جب وہ چلا گیا، گھر جب گیا، جب رات کا وقت آیا، رات ہوئی تو وہ نوجوان کو کچھ تکلیف ہو رہی تھی، درد محسوس ہو رہا تھا، وہ کچھ سہ نہیں پا رہا تھا، نہ کھانا کھا پا رہا تھا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ نوجوان جو 3 روٹیاں رات کو کھاتا تھا اب وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا پا رہا ہے، کیا درد محسوس ہو رہا ہے، اب اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان اب اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ جب رات آدھی گزر گئی، رات کا ایک پہر گزر گیا تو وہ نوجوان اوپر چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ آدھی رات ہو رہی ہے، میرا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ جب چھت پر ماں نے جا کر کے دیکھا، ماں جا کر کے پوچھتی ہے بیٹا تجھے نیند نہیں آ رہی؟ ماں سے کہتا ہے ہاں ماں مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی کی یاد تڑپا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی کی محبت تڑپا رہی ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے کہیں بھی، نہ نیچے دل لگ رہا ہے نہ اوپر دل لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں تو ایسا کر تو چلی جا۔ جب چلی گئی ماں چلی گئی، جب سحری کا وقت ہوا وہ سحری کے وقت میں اٹھا تو اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب اسے رونا آ جاتا ہے، وہ یاد میں رونے لگتا ہے میرے خواجہ غریب نواز کی، اب اسے محبت تڑپا رہی تھی۔ جب وہ جاتا ہے، جب وہ رونے لگتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ رونے لگتا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں اب تو میرے خواجہ غریب نواز کے پاس چلی جا، میرے پیر و مرشد کے پاس چلی جا، اب میں نہیں جی سکتا، اب میں ان کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا، اب مجھ سے نہیں رہا جا سکتا۔ ماں جاتی ہے دوڑی دوڑی، خواجہ غریب
نواز کے پاس میں جاتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے اے مسلمانوں کے بابا تم پتہ نہیں مجھے کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے، اے مسلمانوں کے بابا مجھے پتہ نہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا ہے، مجھے تمہارا تعلق پتہ نہیں چلتا، مجھے تمہارے رشتے کا پتہ نہیں ہے، تم نے میرے بیٹے سے کون سا رشتہ بنا لیا ہے، لیکن وہ اب تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی میں اسے اجازت نہیں دے سکتا، ابھی اس کا ٹائم پورا نہیں ہوا ہے۔ ماں چلی جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، بیٹا زاروں قطار رو رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ اللہ، جب بیٹا رو رہا تھا ماں نے آ کر کے کہا کہ وہ ابھی آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بیٹا کہتا ہے ماں دوبارہ چلی جا، اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو ماں میرے پیر و مرشد کو منا لے، راضی کر لے، ورنہ تیرا بیٹا اب زندہ نہیں رہ سکتا، اب جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تیرا بیٹا مر جائے گا، ماں تیرا بیٹا مر جائے گا، اگر زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے پیر و مرشد کو منا لے۔ ماں دوڑی دوڑی جاتی ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور جا کر کے کہتی ہے اے مسلمانوں کے بابا، میرے بیٹے کے پیر و مرشد، تم میرے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، اسے آنے کی اجازت دے دو، وہ اب جدائی برداشت نہیں کر پاتا، وہ کہتا کہ وہ مر جائے گا، آپ کی محبت اس کو تڑپا رہی ہے، میں آپ کا رشتہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں، لیکن وہ مر جائے گا، میری تمنا ہے میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا تیری تمنا ہے، چل میں نے بات رکھ لی ہے، تیری تمنا مان لی ہے، جا اب اسے آنے کی اجازت ہے تو اسے بھیج دے۔ اللہ اللہ، جب آنے کی اجازت دے دی نوجوان دوڑا دوڑا میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے واسطے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز اس وقت اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، ایک مجمع لگا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، خواجہ غریب نواز درس دے رہے تھے، وہ نوجوان آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نوجوان وہ میرے خواجہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے، میرے خواجہ غریب نواز کی نظر اٹھتی ہے، اس کے چہرے پر پڑتی ہے، اب خواجہ غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، خواجہ غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، میرے خواجہ غریب نواز نے جب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے دیکھا تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے باتیں کی، کہا نوجوان اب پتہ چلا محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے، پتہ چلا جدائی میں رونا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو رو کر کے گریہ وزاری کر کر کے دوڑتا ہوا میرے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے، اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز بھی رو رہے ہیں اور وہ نوجوان بھی رو رہا ہے، صرف وہ نوجوان نہیں رو رہا بلکہ سارے مرید بھی رو رہے ہیں، پوری محفل رو رہی ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ قدموں میں پڑا تھا تو میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بتا کیا تو نے رات کھانا کھایا تھا؟ نوجوان کہتا ہے نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا رات کھانا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی۔ میرے خواجہ غریب نواز پھر ارشاد فرماتے ہیں اچھا یہ تو بتا کیا تو رات سویا تھا، کیا تجھے نیند آئی تھی رات؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں سویا تھا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا رات آنکھ میری بھی نہیں لگی تھی۔ کیا شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی۔ اب سب رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، میرے خواجہ غریب نواز کی کیا شان ہے۔ ارے رونے والوں کا مقام یہ ہے کہ جب وہ رونے پہ آ جاتے ہیں تو دریا ہی بہا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ پیر و مرشد کی یاد میں رونا ہوتا ہے۔ اور میرے خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے بھی اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ خود بھی روتے تھے۔